کیا ان کے اعتراضات سے متاثر ہو کر ان کی غلط سلط باتوں میں آ کر آپ بعض مضامین چھوڑ دیں گے کہ چلو اب فلاں فرقے کو کچھ نہیں کہیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چند سال پہلے ایک پرچی آئی وقفے میں کہ بھئی آپ تو سب کو ہی برا کہتے ہیں، کوئی بھی بچا نہیں ہے، یہ بریلوی، یہ مودودی، یہ غیر مقلد، یہ رافضی، یہ اسراری فتنہ، یہ فلاں فرقہ، یہ مماتیان، یہ حزب الشیطان، یہ جماعت الکافرین، کوئی بھی نہیں بچا، بس آپ بچ گئے، آپ کے استاذ اور آپ کے شاگرد، اور اتنے بڑے اسلام کو آپ نے چھوٹا کر دیا۔ اور آپ کس طرح درس دیتے؟ یہ تو لوگ ختم ہو رہے سارے، بس جو آیت کے نیچے آیا اس کو درس دے رہے تھے۔ میں نے جواب اس طرح دیا کہ ہم اللہ کی کتاب اور سنت کے پابند ہیں، کوئی بھی ہو جو اس کٹہرے میں آ جائے اس کا سر قلم کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا کہ بہت سارے لوگ داخل اسلام ہو پھر تو ہندو سکھ گوتڑوں کو بھی شامل کر لیں، تھوڑے ہوں لیکن مضبوط ہو، وہ مومن ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اسلام کے حدود پامال کیے، اصول و فروع رون ڈالا ہے، انہیں مسلمان کہہ کر اسلام کی کون سی خدمت ہے؟ اس طرح ایک جواب میں نے دیا، اب بات سنیں۔ لیکن مجھ پر سوال کا اثر تھا ذاتی طور پر کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مسجد کا ماحول ہے، قرآن سامنے ہے، سینکڑوں نیک شریف لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ اور سنتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی تعبیر میں ضرورت سے زیادہ شدت ہو، یا جتنا رد کسی کا چاہیے اس سے زیادہ ہی ہو جائے؟ اللہ کے ہاں تو میزان لگے گا، اعمال تلیں گے۔ میں ڈر گیا اور تھوڑا سا خوف سا ہو گیا مجھے۔ درس معمول کے مطابق 1 بجے 1:15 بجے ختم ہوتا تھا، شاید اس دن 15 منٹ پہلے ختم ہو گیا، طالب علم بتاتے، اور میں جا کے وہاں مکتبہ میں لیٹ گیا۔ تفسیر کے دن وہی مکتبہ کھلتا ہے تو تفسیر کے لیے خاص ہے، تو میں نے خواب دیکھا کہ یہ جو سامنے میدان ہے یہ ندی تک بلکہ آگے تک ایک ہی بالکل ہموار زمین ہے، اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور درمیان میں بیری کا ایک بہت اونچا درخت ہے جس کی شاخیں پوری گلشن پر جو ہے نا افغان ہے، سایہ افغان ہے۔ اس کے نیچے ایک بزرگ ہستی کھڑی ہے، سفید کپڑے، سفید بڑا امامہ، سفید عبا پہنے ہوئے، اور لمبا ایک ڈانگ ہاتھ میں، بہت بڑا سوٹا، اور اس طرف ایسا دیکھتے ہیں۔ تو میں بیچ تک گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور آپ کے انتظار میں۔ میں نے کہا میرے انتظار میں؟ کہا ہاں۔ میں دوڑا حضرت کی طرف، جب قریب گیا اتنا جیسے 10-12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی بات سنو، اب آپ بتائیں، ہم پیغمبر لوگ بھی جب توحید بیان کرتے تھے اور باطل کو باطل کہتے تھے تو شور مچتا تھا، لیکن ہم ڈرتے نہیں تھے اور اللہ ہماری مدد کر لیتا تھا۔ اب اگر تم نے لوگوں سے ڈر کر کے مضمون بدل دیا تو ہم سے کٹ جاؤ گے، اور اگر یہی بیان تم نے جاری رکھا تو ہم سب ساتھ ہو گے، ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے کہا حضرت آپ دعا فرمائے کہ اللہ استقامت دے۔ بس خواب ختم ہو گیا۔ میں نے کہا آئے اب ماں کا بیٹا ہمیں روکے تو یہ بشارت کافی ہے، الحمدللہ۔ وے تعجب زماں پڑے روح کو مکان، او ماں مندل پدے بہر کے گوہر دے۔ اللہ فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک، پس ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑنے والے ہو
بعض ان مضامین کو جو وحی کیے جا رہے ہیں آپ کو، اور ضائق به صدرک، اور تنگ ہو رہا اس سے سینہ آپ کا، ان یقولوا کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پیغمبر پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں اترتا اس کے ساتھ فرشتہ، انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کا خزانوں سے کیا کام ہے، آپ کا فرشتوں کی آمد و رفت سے کیا کام ہے، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ خود ہر چیز کا ذمہ دار ہے، تو اللہ کا نظام ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں ہے اس کی روزی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اور وہ جانتا ہے اس کی جائے قرار اور جائے امانت، تفصیل پہلے گزری ہے، کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز لوح محفوظ میں ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرے گا، احسنیو، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ نے کہا کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہوگا یہ مگر جادو واضح، اول تو حشر ہے نہیں، اور اگر حشر ہوا تو جادو سے ہوگا، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ہٹا دیں ان سے عذاب ایک وقت مقررہ تک کے لیے، امت معدودہ کا معنی میں نے آسان معنی کیا، وقت مقررہ، گنتی کے دنوں تک، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کون ہے جو عذاب کو روکتا ہے، کیوں رک گیا، الا یوم یاتیہم، سنو جب آئے گا ان پر، لیس مصروفا عنہم، پر نہیں پھرے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، آ گھیرے گا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم چکا دیں انسان کو اپنے پاس سے راحت پھر چھین لے اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، بے شک وہ میں امید توڑ دیتا ہے ناشکرہ بن کر، اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو جو ہونا تھا ہو ہی گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی، لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر چکا دے ہم اس کو راحت تنگی کے بعد جو اس کو پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، پھر کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تکلیفیں بالکل جاتی رہی، اب کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سب خوش ہو، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک یہ خوش ہو جاتا ہے شیخیاں بگار کر، اور شیخیاں بگارنے والا وہ ہے شیخو، اللہ کتنا کمزور ہے، تکلیف آ جائے تو کہتے راحت نہیں آئے گی، راحت آ جائے کہ توبہ توبہ، الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیے، وعملوا الصالحات، عمل کیے سنت کے مطابق، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہوگی اجر بڑا، فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، ہو سکتا ہے آپ چھوڑنے والے ہوں بعض ان چیزوں کو جو وحی کی جا رہی ہے آپ کو،